بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، آج لاہور ہائی کورٹ کی سماعت ہوئی۔ معاملہ تھا عمران ریاض خان صاحب کا، اور آئی جی پنجاب کو کیٹیگوریکل ہفتے والے دن بتایا گیا تھا کہ آپ نے ہر حالت میں پیر کو صبح 9 بجے عمران ریاض صاحب کو لے کر یہاں پر عدالت میں آنا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، ہر حالت میں 9 بجے صبح عمران ریاض خان صاحب عدالت میں آئیں، ان کو بازیاب کرایا جائے۔ اگر کسی نے اغوا کیا ہے، اگر کسی کے پاس ہے، کوئی ٹارچر کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کسی جگہ پہ قید ہے پنجاب میں، جہاں پر بھی ان کو لے کر آیا جائے۔ تو آج جیسے ہی عدالت لگی تو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ ویئر از عمران ریاض خان۔ تو آئی جی صاحب روسٹرم پر کھڑے تھے، بے بس نظر آئے، ایسے کہ جیسے ان کی دنیا ہی بدل گئی ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اور ان کے صوبے میں جس کے وہ آئی جی ہیں، عمران ریاض خان صاحب موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے پورا پتہ کروا لیا ہے، مگر پنجاب پولیس کے پاس پنجاب میں اس ٹائم عمران ریاض خان صاحب نہیں ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر عمران ریاض خان صاحب اگر پنجاب میں نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ آپ نے ٹائم بھی ہمارا ضائع کیا، آپ نے ٹائم بھی لیا، اور ابھی تک آپ یہی ہمیں آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو پھر کدھر ہیں؟ کس نے اغوا کیا ہے؟ اور پتہ کروایا جائے۔ آپ کو کہا تھا کہ آپ جتنی بھی پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان سے بھی رجوع کریں اور پتہ کروائیں کہ عمران ریاض صاحب کو کس نے اٹھایا ہے، کدھر گیا ہے، کہاں پر ہے عمران ریاض خان صاحب۔ تو آئی جی صاحب بے بس تھے۔ آئی جی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ پنجاب کے پورے صوبے میں تو عمران ریاض خان صاحب نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی اور صوبے کی پولیس کے پاس ہیں یا کسی اور صوبے کے ادارے کے پاس ہیں تو اس کے لیے ہمیں وزارت داخلہ سے یا وزارت دفاع سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی، پرمیشن لینی پڑے گی۔ اس لیے آپ کوئی تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم عمران ریاض خان صاحب کو کسی اور ادارے کے پاس ہیں یا پھر کسی اور صوبے میں ہیں تو ہم ان کو وہاں سے بازیاب کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو سیٹ اپ ہے پنجاب میں تو ہم اپنے دائرۂ کار کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب سے اگر باہر ہیں عمران ریاض خان صاحب تو ہم ان کو وہاں سے بازیاب نہیں کروا پائیں گے، کیونکہ آپ نے تحریری آرڈر دینا ہے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ جیسے آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، جیسے آپ ٹائم گین کر رہے ہیں، اور مطلب کہ جس طریقے سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، ہم نے پوری اپنی ٹیم لگائی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ورک کیا ہے، ہوم ورک کر کے ہم آئے ہیں اور ہمیں عمران ریاض خان صاحب نہیں ملے ہیں۔ تو اگر کسی نے آؤٹ آف پروونس اٹھایا ہوا ہے تو اس کے لیے وزارت داخلہ سے یا جو وزارت دفاع ہے، جو اداروں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ تحریری حکم نامہ ابھی کوئی اس طرح کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو اس کے حساب میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، مگر انہوں نے دوبارہ ٹائم گین کر لیا اور دوبارہ ٹائم لے لیا۔ تو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹائم دیا جاتا ہے، آپ ملیں وزارت داخلہ یا وزارت دفاع، جس سے بھی ملیں، اور ان سے کیا کہتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے لیے بات کریں اور ان کو لے کے آئیں، عدالت میں پیش کیا جائے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے اپنی چال کے ٹائم لے لی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب نہیں پیش کیا گیا عدالتوں میں، اور عدالت کی کیا کہتے ہیں یہ صبر ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ عدالت نے ابھی تک کوئی اسٹرکٹ آرڈر جاری نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کہتے ہیں پاک فوج، پاکستان آرمی، اس کے ساتھ عوام یکجہتی کے لیے نکل رہی ہے۔ گرمی ہے تھوڑی سی تو کبھی لائٹ آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، تو بڑی مشکل سے بھی لوگ بنا رہا ہوں کیونکہ حکومت آپ کو پتہ ہے مراسلہ ہے۔ اچھا، پاکستان فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عوام نکل رہی ہے۔
اب ایک طرف تو پاکستان کی عوام اظہار یکجہتی کر رہی ہے، مگر جو دوسری طرف سے کانڈ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم جبر بربریت کی جا رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں ایک کیا کہتے ہیں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور بہانہ کیا بنایا گیا ہے، جیو فینسنگ کے ذریعے ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ جیو فینسنگ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جیو فینسنگ کیا ہے، کہ جس ٹاور کے اوپر اس ایریے کا ٹاور چیک کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، واردات ہوا ہے، اس ٹاور کے ساتھ نئے موبائل کتنے کنیکٹڈ ہوئے، نئے لوگوں نے آ کے وہاں پر کالز کتنی کی، اس بیاف کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اور آئی جی پنجاب جیسے آج عدالت کے احاطے سے باہر نکلے تو ماؤں نے پکڑ لیا، بچوں کی ماؤں نے، کہ ہمارے بیٹے کہاں ہیں، ہمارے بیٹے آپ نے اریسٹ کر لیے ہیں، اغوا کر لیے ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے۔ تو آئی جی صاحب وہاں پر بھی بے بس نظر آئے، اور وہاں پر بھی یہ کیا کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرتے وہ درخواستیں لے کے آگے کھلی ولی کر دی اور چلتے ہوئے وہاں سے۔ یہ جو سیٹ اپ مائنڈ سیٹ جو پورے پاکستان میں ایک بنا دیا گیا ہے، اداروں کے خلاف جو نفرت پیدا کر دی گئی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا لگتا ہے کہ مراسلہ حکومت جو ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے عوام کے اندر جو کیا کہتے ہیں حب الوطنی ہے، جو فوج کے درمیان ایک گیپ آیا ہوا تھا عوام اور فوج کے درمیان، وہ خلیج یہ کیا کہتے ہیں پوری کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، بلکہ اس میں اور تقویت مل رہی ہے، اس خلیج کو بڑھتی جا رہی ہے، نفرت مزید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی کیا کہتے ہیں اس سٹیٹس کو بچانے کے لیے، اپنے اس رجیم چینج آپریشن کو بچانے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے، یا آپ سمجھ لیں کہ فرد واحد جو ایک لندن میں بیٹھا ہے اس کی خواہشات کے مطابق یہ لوگ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پریشرائز کتنا کیا گیا، لوگ روتے روتے استعفے دے رہے ہیں، لوگ روتے ہوئے عمران خان صاحب کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ جے پرکاش کراچی سے انہوں نے روتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ روتے ہوئے ان کے کیا کہتے ہیں آنسو نکل رہے تھے جب انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے نفرت ان کے اندر بھر دی گئی ہے، اور یہ نفرت عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ عمران خان صاحب کو ووٹ جب بھی ہونے ہیں، الیکشن جب بھی ہونے، ان لوگوں نے اس نفرت کے بدولت زیادہ ووٹ دلوانے ہیں، زیادہ ووٹ عمران خان صاحب کو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مت سوچیں کہ اگر کسی شخص نے استعفیٰ دیا ہے تو اس کے جتنے فالورز ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ فالورز پی ٹی آئی کے ہیں، اور ہو سکتا ہے جس نے شخص نے رو کر استعفیٰ دیا ہے یا جس دباؤ میں بھی دیا ہے وہ ووٹ کا تو حقدار ہے نا، وہ ووٹ تو اس سے نہیں چھین سکتے۔ وہ ووٹ عمران خان صاحب کو ڈال آئے گا، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا اکھاڑ کیا لیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر لیں گے۔ میڈیا کے اوپر اگر آپ نے کنٹرول کر لیا ہے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، یا آپ نے لوگوں کے جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، جو ان کے اوپر دباؤ ڈال کے ان کے منہ میں اپنے لقمے ڈال رہے ہیں، آپ اپنے الفاظ ڈال رہے ہیں، تو اس سے پاکستان میں جو بھی آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی بیانیاں بنانا چاہ رہے ہیں، مگر لوگ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، سوشل میڈیا کو زیادہ پریفر دیتے ہیں مین سٹریم میڈیا سے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کلاشنکوف سے زیادہ تیز، خطرناک موبائل ہے، اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جانتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے، کس نے کروایا، اور اس کی بدولت کن بے گناہوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور ابھی تک کوئی ایسا کمیشن نہیں تیار کیا گیا، کوئی ایسی جے آئی ٹی نہیں بنائی گئی، کوئی اس قسم کی تحقیقات نہیں کی گئی کہ جو کور کمانڈر اور فوجی تنصیبات کے اوپر کیا کہتے ہیں حملے کیے ہیں وہ کس نے کروائے ہیں، یہ ابھی تک کسی نے نہیں بنائے۔ البتہ جیو فینسنگ کو آڑے ہاتھوں لے کے یا اس کی سہارا لے کے آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، 10,000 نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ 10,000 جو لوگ ہیں اس میں سارے آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے؟ نہیں، عام لوگ ہیں، عام شہری بھی ہیں، اور اس رات کو عام لوگ بھی نکلے ہیں، اور جو اس ٹاور سے کنیکٹڈ ہوا ہے اس کو اٹھا لیا گیا جیو فینسنگ کے ذریعے۔ جو شخص اس ٹاور سے کنیکٹڈ ہوتا گیا، جدھر بھی فوجی تنصیبات
کو نقصان پہنچایا گیا، وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، لوگوں کے گھروں میں دعوے بولے گئے، لوگوں کی ماؤں بہنوں چار دیواری کا تقدس پامال کر کے رکھ دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کس قسم کی محبت، پہلے یہ ایک باجوہ صاحب کی جانب سے کیے گئے ایکٹ کے اوپر فوج اور عوام الناس کے اندر ایک خلیج پیدا ہو گئی تھی، اب کس قسم کی نفرت دوبارہ پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا اہل عقل، کیا اہل دانش یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں؟ سمجھتے ہیں، مگر اپنے مفاد کے لیے سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک پلان ہے اس کے اوپر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور مین ٹارگٹ ہے عمران خان، مین ٹارگٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، مین ٹارگٹ ہے کسی طریقے سے ان کو کھڈے لگا کے ہم الیکشن کی طرف جائیں، بجٹ پاس کریں اور پھر الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ ساری چیزیں کر کے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ عوام کے دلوں میں انہوں نے اپنی نفرت پیدا کر لی ہے۔ ایک ایک بچے کو پتہ ہے کون راہ حق پر ہے اور کون یزیدیت کے ساتھ کھڑا ہے، کون حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون یزید کے ساتھ کھڑا ہے، کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے۔ عوام یہ جانتی ہے، بچے جانتے ہیں، بس لب خاموش ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن انگوٹھا جب لگے گا، ٹھپا جب لگے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس کے نشان کے اوپر کتنا ٹھپا لگا ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید کل 23 تاریخ ہے، 23 مئی کو الیکشن نظر ثانی کی جو درخواست جمع کرائی گئی تھی 14 مئی کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کل سماعت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر اب کیا فیصلہ آتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ بھی سرنڈر کر چکی ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، یا پھر ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ؟ دیکھنا باقی ہے، کل دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔